السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ عزیزان گرامی، موردین متقدین دوست احباب کے اصرار پہ میں آپ لوگوں کو ایک نمبر واٹس ایپ شیئر کر رہا ہوں، تو وہ ہمارا ایڈمن دیکھے گا، لیکن اس پر وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں جو اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، فکر آخرت کے لیے، خانقاہی نظام میں داخل ہونے کے لیے، بیت یا تجدید بیت کے طلبگار ہوں، متلاشی ہو، طالب علم ہو، تو وہ لوگ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بقایا دوسرے حضرات گریز کریں، نہ تو ہم یہاں حساب کتاب کے لیے بیٹھے ہیں، نہ ہم نجومی ہیں، نہ داغ تعویذ کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو جو رہنمائی لینا چاہتے ہیں، ہماری روحانی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ نمبر خاص۔ بقایا دوسرے لوگ گریز کریں، وقت کی ضیاع ہے۔ اب لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ جی آپ عامل ہیں، تو ہمارا اور کوئی کام نہیں ہوگا، ہم آپ کو جواب دیتے رہیں کہ عامل نہیں، کسی کو فکر آخرت ہی نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، حدیث سے محبت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی زندگی سے سیکھنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بھائی حضور کی زندگی کو مشعل راہ بناؤ۔ تو یہ او سی ڈی کے متعلق جس کو برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، شک، بدگمانی، گھبراہٹ، بے چینی، یعنی انزائٹی، ڈپریشن، نفسیاتی دباؤ میں، اور نیند نہیں آتا، نومیدی، مایوسی، تو دیکھیں ہر فرد کا معاملہ از ویری ڈفرینٹ، مختلف ہے، اور الحمدللہ بالکل ہم روحانی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، اور سینکڑوں لوگ فیض یاب ہو گئے، اس پہ کافی ویڈیوز بھی ہیں، لیکن ہر شخص کا معاملہ مختلف ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نقش و تعویذات کے مقابلے میں جو آیات قرآنیہ ہیں یا وہ دعائیں جو مسنون اعمال جو حدیث پاک میں یا بزرگان دین کے مجربات میں زیادہ مفید اور مؤثر ہیں، تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی و دنیاوی کوئی حاجت اور غرض ایسے نہ چھوڑے ہو، نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا کا طریقہ نہ تعلیم فرمایا ہو۔ بعض مخصوص آیات قرآنی کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا مشائخ کے تجربات سے ثابت ہے۔ تو لہذا آسیب، سحر یا جو دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ایک مجرب وظائف جو مشائخ کے تجربات سے ہے، ایک شیخ طریقت جو صاحب روح ہے، ان کی مجلس، ان کی محفل میں حاضری دو اور ان سے اجازت لیں، اس پہ عمل کریں۔ یاد رکھیے گا کہ فی زمانہ مشکلات بھی زیادہ ہیں، مصائب بھی زیادہ ہیں، ناگہانی آفات بھی ہے، خوف، مقدمات بھی ہے، اور ہر قسم ناگہانی آفات کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ ہمارا روزمرہ روٹین وائز سامنا ہے۔ ہماری روح، ہماری سوچ، ہماری دماغ جکڑی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اسپرچول، روحانی۔ تو ابتلائیں، آزمائش، مصائب یہ بندوں پہ آتے ہیں۔ حال ہی میں رات بھی میں نے ایک مضمون لکھا ہے
ایک بندہ تھا پختونخوا سے، وہ سنگر تھے، پھر بعد میں نعتوں کی طرف آ گئے، پھر بعد میں تبلیغ میں بھی چلے گئے، اور ابھی حال ہی میں سنا کہ نہ داڑھی رہی، نہ تبلیغ رہا، نہ دین رہا، نہ نعتیں رہی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نفس اور شیطان کے ہاتھوں یرغمال ہو جاتے ہیں، خواہشات کو معبود بناتے ہیں، یہ دنیاوی ضرورتوں کو پوجتے ہیں، تبلیغ میں بھی پوجتے ہیں، سجدوں میں پوجتے ہیں، ناچوں میں پوجتے ہیں۔ یہ شہرت، ریا و نمود و نمائش کے پوجنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بابا مومن تو پیدا ہوا ہے اب ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے۔ رب کائنات کے ساتھ جتنی آپ محبت کریں گے اتنے مصائب مشکلات سے گزریں گے، اس میں آپ نے استقامت سے رہنا ہے۔ ایک دو وقت کا روٹی ملے گا۔ ہم یہاں کوٹھیوں کے لیے نہیں آئے، بنگلوں کے لیے نہیں آئے، گاڑیوں کے لیے نہیں آئے، نوکر چاکر کے لیے نہیں آئے۔ جب آپ نے دعوت و تبلیغ اور دعوت و ارشاد کو اپنا کام بنا لیا اور اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اب وَفَوِّضُ أَمْرِي لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ نے آپ کو چن لیا، خاص کر لیا دین کے لیے، تو ہم اور غم میں آپ لگ گئے، تو پتہ ہے اس کا انعام کتنا ہے؟ اس کا انعام یہ کہ اللہ کے کاموں میں کفایت کے لیے لگ گیا، اللہ نے آپ کی ضروریات اپنے ذمے لے لی ہے، آپ کے بچوں کی کفالت اور آپ کی ذاتی زندگی وہ کفالت اللہ نے لے لی، وہ آپ کا کفیل ہوا، وہ آپ کا وکیل ہوا۔ تو اللہ معاف فرما دیں، یہی وہی چیزیں جو انسان کے لیے بربادی، رسوائی اور ذلت کی باعث بنتی ہو۔ یہی لوگ پھر یہ ڈپریشن ہے، یہ وہ نفسیاتی دباؤ ہے جس سے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں اور مستقل مزاج ہی نہیں ہے۔ یہ انسان بے اختیاری میں چلا جاتا ہے، وہ پاور آف ڈیسیجن اس میں ختم ہو جاتا ہے، اس کو خوف آ جاتا ہے اپنے سائے سے بھی۔ تو اس کو یہ جو اسلام ہے، یہ جو دین ہے، ان کی نظر میں اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، ایک ہلکا لفظ یہ استعمال کروں گا، چیز نظر آتی ہے، اور اس کے لیے نفسیاتی خواہشات پھیلائے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں انڈیا میں وہ گانا گا رہا ہے، لاکھوں کر لیے، دیکھیں وہ سنگر کے لیے لاکھوں ہاتھ چوم رہے۔ باغی ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت قرآن میں ہے، دین میں ہے، انہی نمازوں میں ہے، انہی اذکار میں ہے، تو ان کا علاج بالکل ممکن ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو داخل سلسلہ ہونا چاہتے ہو، نمبر اس پر مینشن ہو جائے گا، فضول لوگ بے جا کال نہ کرے، تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ پھر آپ بلاک ہوں گے تو اچھا نہیں لگتا کہ ایک مسلم کو بندہ بلاک کرے۔ ہدایت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اگر 100 سرخ اونٹ مل جائے تو اس سے بہتر ہے ایک آدمی اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ تو ہماری آپ لوگوں سے محبت ہے تو دین کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں خانقاہی سسٹم سے تعلق رکھتا ہوں تو میں خانقاہی نظام میں رہوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے خانقاہی نظام میں انشراح صدر کیا ہے۔ اللہ نے یہ رستہ جو تفقہ فی الدین ہے، یہ خانقاہی نظام کے ذریعے سے مجھے ملا ہے۔ تو اگر آپ مجھے رائٹ لیفٹ کی بات بتائیں گے تو میں کیسے تسلیم کروں گا؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا، مجھے خاص کر لیا، تو خانقاہی سسٹم کی برکت سے میرا انشراح صدر ہوا خانقاہی سسٹم کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا کوٹ علامہ ابن قیم رحم اللہ کا بھی آ جائے گا، تو وہ بھی پڑھیے گا، پھر آپ کو اس فلسفے کی سمجھ آ جائے گی۔ تو جو لوگ بیعت کرنا چاہتے ہو یا تجدید بیعت، تجدید بیعت کی معنی یہ ہے کہ جس کا شیخ دنیا سے چلا گیا یا اس نے بیعت کر لیا، اس کا مزاجن دور ہے، تربیت میں کمی بیشی ہے، تو وہ تجدید بیعت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ مناسب ٹائم پہ میسج کریں، وائس کریں، کال سے گریس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بالکل جواب ملے گا، ٹائم بھی ملے گا، اور اس کے مطابق پھر آگے خطبہ بیعت اور یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حفظ و امان میں رکھے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة انت آخذ بنصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، نفس، شیطان و شیطانی لوگوں سے حفظ و امان میں رکھے۔ مختصر زندگی ہے، اللہ ہمیں قرآن اور سنت اور تعلیمات بزرگان دین کی تعلیمات سے ہمارے سینوں کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو روشن کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی قاسم رزقی مظہر لطفی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔